درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ تو سبحان اللہ، ایک درود پاک پر اتنی برکتیں ہیں، تو جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں ان کو کتنی برکتیں نصیب ہوتی ہوں گی۔ تو ہم سب کو مل کر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے ہیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آج جو ہمارا بیان کا موضوع ہے کہ رمضان کا استقبال کیسے کیا جائے، رمضان کی پریپریشن کیسے کی جائے۔ دیکھیں، ہمارے گھر پہ جب کوئی مہمان آتا ہے ہم اس کی تیاری کرتے ہیں، اس کے لیے ہم ایک اچھی یوں سمجھیے کہ پریپریشن کرتے ہیں، اور جیسا مہمان ویسی تیاری۔ جس کے لیے دل میں زیادہ محبت ہوتی ہے اس کے لیے ہم زیادہ تیاری کرتے ہیں۔ تو اب ذرا آپ سوچئے کہ ایسا مہمان جو ہماری مغفرت کروانے آ رہا ہے، ایسا مہمان جو ہمیں بخشوانے آ رہا ہے، تو پھر ہمیں اس کے لیے کتنی کوشش کرنی چاہیے۔ تو آج یہاں پر جو ہم حاضر ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ ہم رمضان کا صحیح معنوں میں استقبال کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ رمضان اللہ کا احسان ہے۔ رمضان کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ سبحان اللہ، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ قول کتنا نرالا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اس امت کو رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ بخشوانے، عذاب سے بچانے کے لیے آ رہا ہے، رحمتیں برسانے کے لیے آ رہا ہے۔ کاروباری لوگ بھی مجھے سن رہے ہوں گے، جس علاقے میں جس اسٹور پر کوئی ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے، کوئی اسکیم ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے، ہم ادھر پہنچ جاتے ہیں۔ رمضان ایک ایسی اسکیم ہے، رمضان ایک ایسا بینیفٹ دیتا ہے کہ احادیث میں یہ مضمون ہے کہ فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، جہنم کو تالے لگا دی جاتے ہیں، جنت کے در کھول دیے جاتے ہیں۔ روزہ دار کے منہ سے جو اسمیل آتی ہے، جو بو آتی ہے، بعض اوقات ہم کہتے ہیں یار پیسٹ نہیں کر سکے پورا دن، منہ سے اسمیل آ رہی ہے، سنیے یہ اسمیل جو ہے یہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اللہ، ذرا آپ غور تو کیجئے، ہر سجدے پر 1500 نیکیاں دی جاتی ہیں، ہر سجدے پر سرخ یاقوت کا جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے، اتنی نیکیاں۔ پھر وہ کتنا بدنصیب ہے جو رمضان میں بھی عبادت نہ کرے، رمضان میں بھی اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب نہ ہو۔ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار بخش دیے جائیں، اور جناب ہر جمعے کو جب رمضان میں جمعہ آئے تو ہر لمحے 10 لاکھ گناہگار بخشے جائیں، تو کروڑوں اربوں لوگوں کی بخشش گویا رمضان میں ہونی ہے۔ تو پھر ہمیں اس کی کیسی تیاری کرنی چاہیے، کتنا ثواب کمانے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ لیکن یہاں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ایک تو رمضان میں نیکیاں کرنی ہے، دوسرا بڑا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں رمضان میں گناہوں سے بچنا ہے، کیونکہ عادتیں تو ساتھ ہی لگی ہوئی ہیں نا، شیطان بند ہے لیکن ہماری اپنی عادتیں، جس کی روز حرام دیکھنے کی عادت ہے، حرام سننے کی عادت ہے، حرام بولنے کی عادت ہے، ایسا تو نہیں ہوگا نا چاند آتے ہی سارے سوئچ آف ہو جائیں گے، وہ عادتیں ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہیں۔ غور کیجئے کہ رمضان میں جو گناہ کرتا ہے نا، اس کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے، اس کی پنشمنٹ بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی مسجد کے اندر آ کے گناہ کرے، تو آپ کہیں گے نا یار خدا کا خوف کرو، مسجد میں ایسا کام کر رہے ہو۔ کوئی مکہ شریف حرم میں اندر جا کر گناہ کرے تو کتنا شدید ہو جائے گا وہ۔ تو رمضان جب اتنا مقدس مہینہ ہے، اس میں گناہ کرنا، اس کی پنشمنٹ بھی زیادہ ہے۔ ایک بار مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک قبر والے کا حال دیکھا، اور دیکھا اس قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے، اور وہ چلانے لگا، عرض کرنے لگا اے علی میری مدد فرمائیے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجئے۔ مولا علی شیر خدا نے ہاتھ اٹھائے کہ اے مولا اسے بخش دے۔ ارشاد ہوا اے علی اس کی سفارش نہ کریں۔ عرض کی مولا وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمائے رمضان کے روزے تو رکھتا تھا مگر رات گناہوں سے باز نہیں آتا تھا۔ روزے رکھ کر گناہ کرنے والے کو اتنا عذاب، تو جو روزے ہی نہ رکھے، ایسے بھی لوگ ہیں جو رمضان میں روزے نہیں رکھتے۔ پلیز اس کو ایزی نہ لیں، ہمیں نہیں معلوم، پتہ نہیں اگلا رمضان پھر نصیب ہوگا کہ نہیں۔ پچھلے رمضان میں کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں نہیں ہے، اور اللہ پہلے تو ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں یہ رمضان بھی عطا کر دے۔ زندگی کا کیا بھروسہ، دنیا کی جو کیفیت ہے آپ کے سامنے ہے، کبھی بھی جا سکتے ہیں، تو پھر اس رمضان کو تو سمجھ لیں بس ایک موقع بنا دیں، لائف چینجنگ ایکسپیرینس بنا دیں کہ بس اس میں عبادت کرنی ہے، اس میں خوب سجدے کرنے ہیں، اس میں روزے رکھنے ہیں، اس میں تراویح پڑھنی ہے، اس میں گناہ نہیں کرنے ہیں۔
اور آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کیسے گزارتے تھے. ایک مسلمان کے لیے اس سے بہترین رول ماڈل کیا ہوگا کہ رمضان میرے آقا کیسے گزارتے. تو مختلف احادیث کا جو سمری ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عبادت میں کمر بستہ ہو جاتے, بستر پر کم تشریف لاتے. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا, متغیر ہو جاتا. کیوں؟ کہ نبی پاک پر خوف خدا طاری ہوتا. آپ گر گڑاتے, آپ رات بھر التجائیں کرتے, میرے آقا رو رو کر دعاؤں میں رمضان گزارے, چہرے کا رنگ بدل جائے. اور یہاں کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جن کا وزن ہی بڑھ جاتا ہے رمضان میں. اتنا کھانا کھانا ہے, سحری میں زیادہ کھانا ہے کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے, افطار میں اس لیے زیادہ کھانا ہے کہ پورا دن بھوکا رہے تھے, پھر رات کو 2-3 بار مزید کھانا ہے کیونکہ کل روزہ رکھنا ہے. تو رمضان فوڈ فیسٹیول نہیں ہے, رمضان عبادت کے لیے آیا ہے. لوگ تیاری کر رہے ہوں گے بھی رمضان کی, وہ کیا کر رہے ہوں گے کہ افطار میں کیا پکانا ہے, سحری میں کیا پکانا ہے, کون سا آئٹم شارٹ ہے. نہیں میرے بیچ اسلامی بات, یہ جو بھوک کا احساس ہے نا روزے میں, اس کی حکمت علماء نے بیان کی ہے کہ بھوک غربت کا احساس دلاتی ہے, فقیری کا احساس دلاتی ہے, بندے کا غرور تکبر بیٹھ جاتا ہے. کتنے نکاحت میں آ جاتے ہیں ہم, ہمت ہی نہیں ہوتی کوئی کام کرنے کی. تو یہ احساس دلاتی ہے کہ تیری اوقات کیا ہے, غریب کیسے زندگی گزارتا ہے, فقیر کیسے زندگی گزارتا ہے. لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جن کو بھوک نہیں لگتی کیونکہ وہ اتنا کھا لیتے ہیں یا پھر سوتے ہی رہتے ہیں. روزے کی حکمت یہ نہیں ہے. نبی پاک آنسو بہاتے تھے, آقا کا چہرے کا رنگ بدل جاتا. اور پھر بتایا کہ رمضان میں جب جبریل امین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرماتے. اور پھر ایک اور نبی پاک کا خوبصورت انداز کہ پیارے آقا ویسے تو سب سے بڑھ کر سخی ہیں, مگر جب رمضان آتا تو نبی پاک کا دریائے سخاوت ایسے بہتا تھا جیسے تیز آندھی, بلکہ اس سے بھی زیادہ. اللہ اللہ. یہ 3-4 چیزیں آپ نے میں نے پکڑ لینی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے جانا نا جنت میں, ہم نے بھی یہ کام کرنا ہے. یہ راتیں مانگنے کی راتیں ہیں, التجا کرنے کی راتیں, سجدے کرنے کی راتیں ہیں. ہمیں تہجد بھی پڑھنی ہے, ہمیں انشاءاللہ نوافل بھی پڑھنے ہیں, اور کم از کم قرآن ایک بار تو پورا انڈرسٹینڈ تو کریں نا. تلاوت, ترجمہ, تفسیر کب کریں گے؟ بڑی بڑی ڈگریاں ہیں, بڑے بڑے پاسپورٹ اور جناب بہت سارا سرمایہ ہے, مگر ایک بار بھی قرآن پورا ترجمے اور تفسیر سے نہیں پڑھا ہوگا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں, ذرا سوچئے نا. اچھا یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے, رمضان, اور قرآن کو جو خاص نسبت حاصل ہے نا, تو اس مہینے میں قرآن کو پکڑ لیں. ہائے ہائے, اللہ کرے رمضان قرآن کے ساتھ گزرے, ہماری صبح قرآن کے ساتھ ہو, ہماری شام قرآن کے ساتھ, ہم قرآن سمجھنے والے بن جائیں. اچھا میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو, مہینہ کتنا پیارا. صرف اس مہینے میں قرآن نازل نہیں ہوا, باقی بھی جو 3 آسمانی کتابیں ہیں نا, زبور, انجیل, توریت, یہ بھی رمضان میں ہی نازل ہوئی ہیں. اللہ کریم نے ان تمام مبارک کتابوں کو نازل کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ منتخب فرمایا. اتنا مبارک مہینہ ہے, تو ہمیں خوب اس میں تلاوت قرآن اس رمضان کو قرآن کے ساتھ گزاری. اور پھر جو نبی پاک کا جو سخاوت والا انداز ہے نا, صدقہ و خیرات کرنا, ہر سائل کو عطا فرماتے, تو یہ بھی ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ خوب دل کھول کر خرچ کریں. سب سے پہلے اپنی پوری زکوٰۃ ادا کریں. یہ اتنی بڑی اب بدقسمتی ہوتی جا رہی ہے, ایسا فیل ہوتا ہے دنیا بھر کے تاجران اور لوگوں سے جب ہم ملتے ہیں کہ جس طرح رمضان کے علاوہ بہت تھوڑی تعداد میں مسلمان نماز پڑھتے ہیں نا 5 ٹائم, ایسا لگتا ہے اب زکوٰۃ بھی بہت کم لوگ ہی دیتے ہیں, پوری زکوٰۃ نہیں دیتے, اندازے سے نکال دی, کیلکولیشن کرتے نہیں ہیں. اور یہ بھی فیلنگز آتی ہیں کہ زکوٰۃ جتنی بڑھتی جاتی ہے نا, ہزاروں میں جس کی زکوٰۃ ہے وہ دے دیتا ہے, لاکھوں والا بھی شاید دے دیتا ہے, لیکن جب زکوٰۃ ہی کروڑوں میں پہنچ جاتی ہے نا, تو پھر یہ دل پر بھار پڑنا لگ جاتا ہے, ڈیفیکلٹ لگنا شروع ہو جاتی ہے. بندہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اگر اللہ پاک نے مجھ پر لاکھوں میں زکوٰۃ ہے تو اللہ نے کروڑوں دیے تو لاکھوں میں زکوٰۃ ہے نا. اگر کروڑوں میں زکوٰۃ ہے تو اربوں ہیں تو کروڑوں میں زکوٰۃ ہے نا. زکوٰۃ کتنی ہے؟ ضروریات زندگی کی تمام چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد جو مال تجارت, سونا چاندی, کیش یا پرائز بانڈ, یہ جو اس کی تفصیلات ہیں, اس پر 2.5% ہے. میں ایک اور لاجک سے آپ کو بات سمجھاؤں, اگر اس لاجک سے سمجھے تو زکوٰۃ تو 1-1.5% بنتی ہے. وہ کیسے؟ ہم سب کے گھر نکل گئے, اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ہماری گاڑیاں نکل گئیں, اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. جن کی فیکٹریاں ہیں وہ فیکٹریاں بھی مائنس کر دی گئیں, جن کی دکانیں ہیں وہ دکانیں بھی مائنس ہو گئیں. اچھا جناب, اس کے علاوہ اگر کرائے پہ کچھ پراپرٹی دی ہوئی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر ان سب پر زکوٰۃ ہوتی, یعنی جو کچھ میرے پاس ہے ان سب پر ہوتی تو کتنی زیادہ ہو جاتی, اور اتنی ساری چیزیں نکل گئی تو پھر تو اگر ٹوٹل پر لگائے تو 1-1.5% ہی بنتا ہے. تو اب جب سب کچھ نکالنے کے بعد تھوڑے سے مال پر 2.5% ہے, اور وہ سال میں ایک بار ہے, تو اس کو بھاری نہ سمجھیں.
یہ بربادی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے. یاد رکھیے گا حدیث پاک کا مضمون ہے کہ یہ مال کا میل ہے، جس مال سے مل جائے اس مال کو بھی برباد کر دیتا ہے. بربادیاں آتی ہیں، بے سکونیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، اور آگے جو دے دیتا ہے سبحان اللہ، اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنی زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو، اپنے مال کو سیکیور کریں. لوگ کہتے ہیں انشورنس ہونی چاہیے، آگ نہ لگ جائے، چوری نہ ہو جائے، ڈوب نہ جائے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا تو وہ صدقہ بندے کے ہاتھ سے نکل کر اللہ کے دستے قدرت میں چلا جاتا ہے، اور اللہ کریم تمہارے صدقوں کو پالتا ہے جس طرح تم اپنے جانور کے بچوں کو پالتے ہو. بچہ ہوتا ہے نا جانور کا، بڑا ہو جاتا ہے. فرمایا بندہ کھجور کا صدقہ دے گا اللہ پہاڑ جتنا عطا فرمائے گا، اس دن بھی ملے گا اور ملٹیپلائی ہو کر ملے گا. اچھا جو ادھر خرچ کیا ادھر کیا ملے گا؟ ادھر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے میں قسم کھا کر کہتا ہوں، یعنی نبی پاک تو جو فرمائے حق ہے. اس حدیث میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام قسم اٹھا رہے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، نہ ادھر کم ہونا ہے اور ادھر بھی ملنا ہے. تو پھر تو سودا اب کتنا نفع والا ہے. اور یہ آپ چیک کر لیں پوری دنیا میں جہاں مجھے سنا جا رہا ہے کہ جو لوگ پوری زکوٰۃ دیتے ہیں نا ان کا مال ملٹیپلائی ہوتا ہے، اگلے سال زیادہ زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں. زیادہ زکوٰۃ کیسے ہو گئی؟ کیونکہ مال بھی بڑھ گیا. تو ادھر بھی بینیفٹ ہے ادھر بھی بینیفٹ ہے، نقصان کا سودا ہی نہیں ہے. پھر چاہتے ہو بلاؤں سے بچ جائیں تو روایتوں کا مضمون ہے کہ صدقہ بلا اور بندے کے بیچ میں آ جاتا ہے. بلا اترتی ہے صدقہ روک لیتا ہے، لڑائی کرتا ہے اس سے، اور بندے پر بلائیں اور پرابلمز اور ڈیفیکلٹیز آنے سے اسے روکتا ہے. تو اگر چاہتے ہیں کہ برائیوں کے دروازے بند رہیں، چاہتے ہیں کہ بری موت سے بچیں، چاہتے ہیں کہ رزق میں اضافہ ہو، چاہتے ہیں کہ بلاؤں سے بچیں، ادھر بھی مال میں اضافہ ہو ادھر بھی خزانے ملیں، تو اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں. اور یہ مہینہ اٹس دا رائٹ منتھ فار جنراسٹی، یہ بہترین مہینہ ہے سخاوت کرنے کا، کیونکہ نبی پاک کا یہ انداز تھا کہ رمضان میں خوب سخاوت فرماتے. تو غریبوں کی مدد کریں، ایسی مدد کریں کہ چہروں پہ مسکراہٹیں آ جائیں، لوگوں کے دسترخوان اچھے ہو جائیں، ان کے گھروں میں بھی کچھ اچھے کھانے پہنچ جائیں. اور اس میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے غریب رشتہ داروں کو آپ مدد کریں. اگر وہ مستحق ہے نا زکوٰۃ کے تو حق ہے کہ سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں. پھر زکوٰۃ بچ جائے تو عاشقان رسول کی عظیم الشان بڑی تحریک دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے جو دین متین کی خدمت کر رہی ہے. جامعۃ المدینہ ہیں، مدرسے ہیں، بچے اور بچیاں عالم بن رہے ہیں، عالمہ بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، ناظرہ قرآن، اور ان سے کوئی فیس بھی نہیں لی جا رہی. ہزاروں بچے فری آف کاسٹ ہمارے پاس ایکوموڈیشن رکھے ہوئے ہیں جن کو کھانا پینا رہنا دعوت اسلامی نے دینا ہے. آپ ذرا سوچئے یہ امت کی کتنی بڑی خدمت ہے کہ علماء دینا، حافظ قرآن، مسجدوں کے امام یہاں سے پروڈیوس ہوتے ہیں. اور پھر آگے چلیں تو دعوت اسلامی نے اسلامک میڈیم اسکول بنائے دارالمدینہ، پھر سال کی 600 کے قریب مسجد دعوت اسلامی بناتی ہے. میڈیا کے ذریعے جو بے حیائی پھیلائی جا رہی تھی تو مدنی چینل اردو، پھر مدنی چینل انگلش، پھر مدنی چینل بنگلہ. اب بچے مذہبی پروگرام اتنا غور سے نہیں دیکھتے تھے، وہ اپنے بچوں کے آئٹمز دیکھنا چاہتے تھے، تو گناہوں بھرے کارٹونز اور پروگرام سے اور پوئمز سے چھڑانے کے لیے اسلامک پوئمز، اسلامک کارٹونز، اسلامک بچوں کے پروگرام، تاکہ بچے بھی جو ہے وہ الحمدللہ بچے رہیں. اور اب اس کی کیا زبردست پاپولیرٹی ہے کہ آپ کڈز مدنی چینل کے یوٹیوب چینل پہ جائیں، ہمارا ایک ایک کلپ 10 ملین 12 ملینز میں دیکھا جا رہا ہے. تو کون دیکھ رہا ہے؟ وہ بچے جو گناہوں بھرے کارٹونز دیکھتے تھے اب الحمدللہ اللہ رسول کی باتیں وہاں سن رہے ہیں. پھر آگے چلیں تو دعوت اسلامی جناب یہ دینی کاموں کے ساتھ ساتھ جو ویلفیئر کے کام کر رہی ہے، غریب مسلمانوں کی امداد کا کام، زلزلے اور سیلاب زدگان کی ریسکیو کرنے کا کام، گونگے بہرے نابینا اور معذور افراد کی ریہیبلیٹیشن کا کام، تھیلیسیمیا کے مریضوں کو خون دینے کا کام، 26 لاکھ مسلمانوں کو دنیا بھر میں راشن کھانا پانی صرف اس ایک سال میں دعوت اسلامی نے پہنچایا. تو یہ کمال کی آرگنائزیشن ہے. دیکھیں آپ دنیا کی بہت ساری این جی اوز کو جانتے ہوں گے، کوئی مدرسے چلاتا ہے تو مدرسے ہی چلاتا ہے، کوئی مسجد بناتا ہے تو مسجد ہی بناتا ہے، کوئی کھانا کھلاتا ہے تو کھانا ہی کھلاتا ہے، کوئی جناب غریبوں کی مدد تو وہی کام، کوئی ہاسپٹل تو ہاسپٹل. دعوت اسلامی ان ون امبریلا اتنے ساری ڈائیورسٹی کے ساتھ جو دین کی خدمت کر رہی ہے، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے. لاکھوں لوگوں کو دین بھی سکھایا جا رہا ہے، غیر مسلموں کو مسلمان بھی بنایا جا رہا ہے، بے عملوں کو با عمل بنایا جا رہا ہے، بے پردہ خواتین کو با پردہ بنایا جا رہا ہے، بے نمازیوں کو نمازی بنایا جا رہا ہے، ماں باپ کے نافرمان فرما بردار ہو رہے ہیں، شراب اور نشے کی عادی چھوڑ کر نمازی بن رہے ہیں. تو جہاں مریض ہیں ان کو خون بھی دیا جا رہا ہے، گھر میں بیٹھ کر میڈیا کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک دین پہنچایا جا رہا ہے. تو یہ کمال کی ڈائیورسٹی ہے. تو میں تو سچ بتاؤں یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ میرے اور آپ کے پیسوں کا نصیب ہے کہ وہ دعوت اسلامی میں لگ جائے. تو یا آپ آگے بڑھیے
اور دین کے اس کام میں مزید حصہ ملائیے. خاص طور پہ فار ایسٹ میں آپ دیکھ لیں، کوریا میں، ہانگ کانگ میں، اور جناب یہ سری لنکا میں، تھائی لینڈ میں، ملیشیا میں، کتنے جاپان میں، کتنے ملکوں میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے اپنی اپنی بساط کے مطابق. اور لیکن ابھی مزید ادارے بنانے، ہمیں ان ملکوں میں بھی بنانے، ان ملکوں میں بھی آگے بڑھنا ہے. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ میرے آقا کے عشق کا پیغام، سنت رسول کا پیغام، مسلک اعلی حضرت کا پیغام، نبی پاک کے دین کا پیغام پوری دنیا میں پھیلے، تو وی ہیو ٹو سپورٹ دعوت اسلامی. نہ صرف فائنینشلی، پریکٹیکلی بھی. ہمیں آپ بھی چاہیے، خود حصہ ملائیں نا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف مال نہیں دیا تھا، آپ پریکٹیکلی بھی نبی پاک کے ساتھ شریک ہوتے تھے نا. تو آپ اپنے عطیات بھی دیں، اور دنیا کے جن ملکوں میں آپ مجھے سن رہے ہیں وہ دعوت اسلامی والوں کے دستوں بازو بنے. کمزوری کہاں نہیں ہوتی، ہاں ہمارے گھر میں کمزوری ہوتی ہے، ہم سب مل کر کام کریں گے تو کمزوریاں بھی دور ہوں گی اور ترقی آ جائے گی اور ہمیں اس کا ثواب بھی ملے گا. تو آج میں دنیا بھر میں جہاں مجھے دیکھ رہے ہیں، پلیز اچھی نیتیں کریں. اچھا ایک بات اور سن لیں، ہم بعض اوقات کیا سوچتے ہیں کہ ہمارے ملک کا خرچہ مثال کے طور پہ $20,000 ہے، وہ ہم لوگوں نے کر لیا، اب اور چندے کی کیا ضرورت ہے. دعوت اسلامی کسی ایک ملک کی نہیں ہے، انٹرنیشنل دعوت اسلامی کے لیے سوچیں. دنیا میں جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے وہ میرا ہے. یہ میں اپنے ملک اور اپنی سٹی کے بارے میں سوچوں گا تو شاید میں بڑا کام نہ کر سکوں. آپ کو تو موقع مل رہا ہے انٹرنیشنلی مدنی کاموں میں اپنا حصہ ملائیں. تو دعوت اسلامی کو دل کھول کر سپورٹ کریں. ہم انشاءاللہ جتنے احتیاط بڑھیں گے انشاءاللہ مزید مدنی کام بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اللہ کریم اپنی بارگاہ میں ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے اور دل کھول کر خرچ کرنا نصیب فرمائے، اور اس رمضان کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے. اس رمضان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم کے مطابق چل کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.